بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اچھی نوکری کی تلاش کے لیے لاہور آیا تھا، لیکن چھڑا چھانٹ ہونے کی وجہ سے کوئی کرائے پر کمرہ نہ دیتا۔ جب ایک امام مسجد نے مجھے اپنے گھر کے اوپر ایک کمرہ دیا، اس کی پردہ دار بیٹی برقع پہن کر روز کھانا دینے آتی، میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جب ایک دن وہ زور زور سے چلانا شروع ہو گئی کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، محلے والے جمع ہو گئے اور میری ایک نہ سنی اور بہت مارا۔ پھر زبردستی میرا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا میں اس لڑکی کی زندگی جہنم کر دوں گا، لیکن جب اس کے سامنے گیا تو اس نے روتے ہوئے گردن سے اپنا دوپٹہ ہٹایا۔ اس کی گردن دیکھتے ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کیونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابو کے انتقال کو بھی اب 1 ماہ ہونے والا تھا۔ گھر میں بھوک ناچنے لگی، تب امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے پرنور سے چہرے سے بڑا کرب جھلکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، رضا تم کہو تو میں کسی کے گھر کام ڈھونڈ لوں۔ میں امی کی بات سن کر دھنگ رہ گیا۔ میں بولا، کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ خدا نخواستہ آپ پر ایسا دن آئے کہ لوگوں کو گھروں میں کام کرنا پڑے۔ تب امی نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کہنے لگی، جب جوان بیٹا اپنی ذمہ داری سے آنکھیں موند کر بیٹھا ہو تو پھر ماں کو ہی کام ڈھونڈنا پڑتا ہے نا۔ میں بولا، نہیں نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ہرگز اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کر رہا، بلکہ میں نے تو ادھر ادھر نوکری کے سلسلے میں بات کر رکھی ہے۔ جیسے ہی نوکری ملے گی میں کام پر لگ جاؤں گا۔ امی نے سر ہلا دیا اور بولی، اچھا پھر اتنا بھی بتا دو کہ تب تک ہم کیا کریں؟ پتے کھا کر پیٹ بھریں اپنا۔ میں چپ کر گیا۔ ہم لاہور کے بیرونی سائڈ پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں رہا کرتے تھے۔ یہاں جاب ملنا کافی مشکل تھا۔ گھریلو حالات کے پیش نظر میں نے امی سے اجازت لی اور کام کی تلاش میں لاہور آ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ لاہور مجھے اپنی محبت بری آغوش میں لے گا، میرے دکھ درد سمیٹ لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یہاں آ کر زندگی کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ یہاں پر نہ تو ہمارا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا۔ اس وجہ سے مجھے فاقے بھی کاٹنے پڑے۔ رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھ جیسے چھڑے چھانٹ لڑکے کو کوئی مکان یا کمرہ کرائے پر دینے کے لیے رضامند تھا۔ یوں ہی سارا دن میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہتا، تب میرا دل بہت زیادہ دکھ جایا کرتا تھا۔ میرے ہم عمر لڑکے تو ابھی تک اپنی زندگی کے سنہری دنوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ میں تو بہت تھکن حالات میں گھر آ گیا۔ اب تو یہ حالات تھے کہ جو پیسے میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب پچھلے 2 دنوں سے میں بھوک اور پیاس کاٹ رہا تھا۔ میں ان 2 دنوں میں خود میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اب ٹھکانے کی تلاش میں مزید پھر نہیں سکتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، آنکھوں سے آنسو بار بار جھلک رہے تھے۔ تب میں نے دعائیہ انداز میں ہاتھ بلند کر لیے۔ میں بولا، اے خدا، میں اپنی بہنوں کا واحد سہارا ہوں، مجھے ان کے لیے سلامت رکھ، انہیں بے سہارا مت کر۔ دعا کرتے کرتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر مجھے کچھ علم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتا رہا، اور جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بہت ہی مختصر سے مگر صاف ستھرے کمرے میں پایا۔ میں حیران تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا اور یہ کون سی جگہ ہے۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا جب میرے کانوں میں آواز پڑی، امی یہ مہمان ہمارے گھر کب تک رہے گا؟ یہ باریک سی آواز اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہ سوال ایک نوجوان لڑکی کی طرف سے آیا ہے۔ پھر جواب آیا، بیٹی تو اس بات کی فکر نہ کر، یہ سب تمہارے ابو کے فیصلے ہیں۔ مہمان ان کی مرضی سے آتے ہیں اور ان کی مرضی سے ہی جاتے ہیں۔ پھر اس لڑکی کی نروٹھی سی آواز گونجنے لگی۔ وہ بولی، امی وہ کمرہ میں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی انچاہا مہمان ہمارے گھر آ جائے گا۔ میں مسکرا دیا، یعنی اس لڑکی کی قسمت بھی میرے جیسی ہی تھی۔
پسندیدہ چیزیں ملنے سے پہلے ہی چھن جایا کرتی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ ابھی میں اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ایک بڑی سی داڑھی والے مہذب سے انسان کھڑے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، برخوردار، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں مسکرا دیا اور بولا، پہلے سے بہتر ہے۔ وہ بولے، آؤ بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ میں ان کی بات مان کر بستر پر بیٹھ گیا اور بولا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ وہ نرم مزاج سے بولے، بیٹا میں اس محلے کی مسجد کا امام ہوں۔ کل شام میں گھر سے سبزی لینے نکلا تو دیکھا کہ ایک ٹھیلے کے ارد گرد بہت زیادہ رش تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جھانکا کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے۔ تب میں ایک نوجوان کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے چند لڑکوں کی مدد سے تمہیں اٹھایا اور ڈاکٹر کے کلینک لے گیا۔ ڈاکٹر نے تمہارا چیک اپ کیا اور کہنے لگا یہ نوجوان یوں تو ٹھیک ہے، بس شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ ایسے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ اب مجھے بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں مولوی صاحب کا بہت مشکور تھا۔ میں بولا، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے کیا گھٹنا بیت جاتی۔ دراصل میں لاہور کے ساتھ ہی ملحق ایک قصبے سے ہوں، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، اس لیے نقل مکانی کرنا پڑی۔ یہاں رزق کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ 1 ہفتہ قبل آیا تھا، ساتھ جو پیسے لایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے، مگر ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ بھوک سے سر چکرا رہا تھا، نہ جانے کب چکرا کر گر گیا۔ مولوی صاحب بولے، بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ نہ انہوں نے میرے لیے ہلکی پھلکی سی غذا بھجوا دی، ساتھ یہ بھی کہا کہ اب تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں شام میں تمہارے پاس چکر لگاؤں گا۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا تو والدہ کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا نمبر ملایا، دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ امی کی دل دہلا دینے والی آواز فون سے گونج رہی تھی۔ وہ زاروں کی تار رو رہی تھیں، کہنے لگی، بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا؟ کل رات سے عجیب سے وسوسے میرا جگر کھا رہے ہیں۔ آنکھیں تو کھا رہی ہیں میری بھی بھیگ گئیں، مگر خود پر قابو ڈھال کر مضبوط لہجے میں بولا، امی میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ دراصل میری جاب لگ گئی، کام میں بہت زیادہ مصروف تھا، نیا کام لگا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مالک کی نظروں میں آ جاؤں، اس لیے خوب محنت کرتا ہوں۔ امی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹا اگر ممکن ہو سکے تو سیدھے آن پکڑ کر ہمیں تھوڑی سی رقم بھجوا دو۔ اب تو دکاندار نے ادھار دینا بھی بند کر دیا ہے۔ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ فون بند ہوا تو میں سوچنے لگا، مگر مجھے آگے کرنا کیا ہے؟ میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو چھت والا کمرہ دیا گیا ہے۔ میں نے تازہ ہوا میں لمبے سانس بھرے، پھر بلند آواز سے بولا، السلام علیکم، میں نیچے آنا چاہتا ہوں، پردہ کر لیجئے۔ یہ تو شکر ہے میری ملاقات مولوی صاحب سے ہو گئی۔ مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کا گھرانہ پردے کا قائل ہے، نہیں تو نہ جانے مجھ سے کون سی گستاخی سرزد ہو جاتی۔ نیچے سے آواز آئی، آ جاؤ بیٹا۔ میں جلدی سے صحن عبور کرنے لگا تو مجھے مولوی صاحب کی اہلیہ نے آواز دے کر روک لیا۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بولا، آنٹی اب بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیں اور کہنے لگیں، مجھے اس محلے کے بچے بڑے سب سے ہی استانی جی کہتے ہیں، تم بھی یہ انگریزی کا لفظ آنٹی چھوڑو اور پیار اور ادب کا یہ لفظ اپنا لو۔ میں مسکرا دیا اور بولا، جی استانی جی۔ اتنا کہہ کر میں باہر آ گیا۔ میں اپنی رہائش اور کام کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے مسجد میں چلا گیا۔ نماز تو ہو چکی تھی، اب کچھ لوگ مولوی صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ادھر جا کر بیٹھ گیا۔
سب لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، تب میں بھی بول پڑا، مولوی صاحب دعا کریں میری نوکری لگ جائے۔ تب مولوی صاحب کہنے لگے، جمشید میاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ کو اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی لڑکا چاہیے، تو میں آپ کو یہ لڑکا دیتا ہوں، اس کا نام رضا ہے، میری گارنٹی پر اسے اپنے پاس کام دے دیں۔ جمشید صاحب بولے، مولوی صاحب جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ پھر جمشید صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور مسجد سے باہر لے گئے۔ کہنے لگے، میں تمہیں مہینے کا 18,000 روپے دوں گا، کہو منظور ہے؟ میں جلدی سے بولا، جی جی منظور ہے۔ وہ کہنے لگے، چلو کل سے کام پر آ جانا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، میرے لیے 18,000 قارون کے خزانے سے کم نہیں تھے۔ خیر مسئلہ حل ہوا تو میں ایک بار پھر سے مولوی صاحب کے گھر آ گیا۔ شام میں میرے پاس آئے، وہ بولے، مولوی صاحب۔ میں بولا، مولوی صاحب آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یقین جانیں میں آپ کے نام کو کبھی نہیں ڈبوؤں گا، خوب دل لگا کر کام کروں گا۔ آپ سے اتنی عرض ہے کہ آپ نے میری جاب کا مسئلہ تو حل کر دیا، اب پلیز میری رہائش کا انتظام بھی کر دیں۔ مولوی صاحب اچھے سے بولے کہ یہ رہائش بری ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہو گیا، میں بولا، یہ آپ کا گھر ہے؟ وہ بولے، ہاں ہاں بیٹا تم میرے گھر رہ سکتے ہو، میں تم پر اس لیے اعتبار کر رہا ہوں، تمہاری خود کی 5 بہنیں ہیں، ان کا خیال تمہیں کبھی اخلاقیات سے گھرانے نہیں دے گا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کے ہاتھ چوم لیے، انہوں نے میرا ساتھ اس طرح دیا تھا جیسے کوئی اپنا بھی نہیں دیتا۔ مجھ پر ان کا بہت قرض چڑھ گیا۔ اب ہر صبح مولوی صاحب کی پردہ دار بیٹی برقع پہن کر مجھے کھانا دینے آ جایا کرتی تھی، میں تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، پھر کام پر چلا جاتا۔ جمشید صاحب مجھے دوپہر کا کھانا مجھے دکان میں ہی کھلا دیا کرتے تھے، رات کا کھانا پھر سے مجھے انم دے جایا کرتی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بہت ہی باتونی لڑکی ہے، ہر وقت بس اپنی والدہ کے کان کھاتی رہتی ہے، کبھی کوئی سوال پوچھ کر پریشان کر دیتی تو کبھی کوئی سوال۔ میں چھت پر بیٹھا اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر مسکراتا رہتا تھا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ لڑکی جسے میں معصوم سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے گی۔ میں تو اپنی بہنوں کی خاطر مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا، مہینے بھر کا جو بھی کماتا تھا اپنے خرچ کے پیسے رکھ کر باقی انہیں بیچ دیا کرتا تھا، جیسے تیسے بھی تھا، بس زندگی گزر رہی تھی۔ ایک شام مجھے انم کھانا دینے آئی تو وہ میز پر کھانا رکھ کر واپس نہیں مڑی، وہ میرے سر پر کھڑی رہی، میں تو آنکھیں جھکا کر بیٹھا اس کے جانے کا انتظار کرتا تھا۔ جب وہ نہ گئی تو خیال آیا کہ کیا پتہ اسے مجھ سے کوئی کام ہو، اس لیے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بولا، جی کیا بات ہے؟ وہ اچانک ہی زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ کی آواز سن کر میں بھی گھبرا گیا۔ میں بولا، کیا بات ہے، کیا ہوا انم؟ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی، جبکہ دروازہ بھی کھلا تھا۔ یہ سب بہت پریشان کن صورتحال تھی، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال دینا چاہتا تھا، مگر میں مولوی صاحب کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چیختی رہی، یہاں تک کہ محلے کے لوگ بھاگتے ہوئے مولوی صاحب کے گھر داخل ہو گئے، مولوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ تب انم بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، ابو میں اس کو کھانا دینے گئی تھی، اس مردود نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ہکا بکا سا کھڑا تھا، میرے چہرے پر موت کی زردی پھیل گئی، سب لوگ وحشیوں کی طرح میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں حلق کے بل چلا کر کہنا چاہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، اس لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، مگر میں یہ سب نہیں کہہ سکا، کیونکہ اس طرح مولوی صاحب کی تربیت پر سوال اٹھ جاتے۔ میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے بڑا مضبوط بنا رہا۔ سب لوگ میری طرف بڑھ رہے تھے، میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر پایا۔ میری نظر مولوی صاحب کے چہرے پر پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی داڑھی بھیگ گئی،
یہ منظر دیکھ کر میرا دل کرچیوں میں بٹ گیا۔ پھر ایک ہجوم مجھ پر پل پڑا، مجھے لاتوں مکوں اور لاٹھیوں سے مارا گیا۔ میں زمین پر پڑا مار سہ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا پر امید سا چہرہ گھوم گیا۔ پھر باری باری میری پانچوں بہنیں میرے سامنے گھومتی رہیں۔ وہ میرے لیے روتی رہیں، میرے لیے چلا رہی تھیں۔ پھر بس میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بے ہوشی نے میرا ساتھ دیا، نہیں تو شاید میں اس بھرے ہجوم کی مار کھا کر جان کی بازی ہار جاتا۔ نہ جانے کتنے دن بعد میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنے ارد گرد صرف خاموشی پائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، آپ پورے 3 دن بے ہوش رہے ہیں۔ میں بولا، کوئی میرے ساتھ بھی آیا ہے کیا؟ وہ بولی، جی ایک مولوی صاحب صبح اور شام میں آ کر آپ کا پوچھنے آتے ہیں۔ میں بولا، آج جب وہ ہسپتال آئیں تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ جب مولوی صاحب میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے کیا کہوں گا، میں بات کیسے شروع کروں گا؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا۔ مولوی صاحب کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ بولے، رضا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں بولا، مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں، میں اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہو سکا، میں آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کہنے لگے، محلے والوں نے کہہ رکھا ہے کہ تمہارا فیصلہ وہی کریں گے، تم صحت یاب ہو جاؤ، پھر تمہیں لوگوں کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ میں بولا، مولوی صاحب بے قصور ہونے کے باوجود میں آپ کی عزت کی خاطر خاموش رہوں گا۔ میری بات سن کر مولوی صاحب چونک گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بھر رہے تھے تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں مزید 2 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ پھر جب طبیعت سنبھل گئی تو مجھے چھٹی مل گئی۔ مولوی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں پر لوگوں کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ چند معزز افراد سربراہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، لڑکے تم نے اتنی گھنونی حرکت کیوں کی؟ تم نے اپنے ہی محسن کے گھر میں نقب زنی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں بولا، مجھے ان تمام حالات کا بہت افسوس ہے، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک شخص بولا کہ ہم محلے کے لوگ اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ تم نے جس لڑکی کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے تمہارا نکاح میں دے کر تمہاری عزت بنا دیں۔ مجھے ان کے اس فیصلے پر بہت غصہ آیا۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات نہیں بنانا چاہتا تھا جس نے سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ اس نے تو میری عزت 2 کوڑی کی نہیں چھوڑی، لیکن میں مولوی صاحب کے احسانات کے تلے دبا ہوا تھا، اس لیے بولا، مجھے آپ لوگوں کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ جبکہ میں تو دل ہی دل میں کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس لڑکی نے مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دیا، میں شادی کے بعد اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا، اس کا ایک ایک لمحہ اذیت بنا دوں گا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے کیے پر روئے گی، دن بھر وہ مجھ سے چھپتی پھرے گی۔ میں اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ خیر، اسی وقت میرا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ ایک شخص آگے بڑھ کر بولا، میں جانتا ہوں کہ اس لڑکے کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، میں مولوی صاحب کی بیٹی کی خاطر اپنا گھر انہیں رہنے کے لیے دیتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو کیونکہ یہ سب سے پہلے میں اس کے پاس ہی گیا تھا۔ میں نے اس سے بہت منت سماجت کی تھی کہ اپنے کرائے کے گھروں میں سے ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دو، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہنے لگا، تم کنوارے ہو، میں کنوارے لڑکوں کو کمرہ نہیں دیتا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر اس شخص نے مجھے اس وقت کمرہ کرائے پر دے دیا ہوتا تو آج میں اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتا۔ خیر، میرا انم سے نکاح ہو گیا اور ہم اس گھر میں رخصت ہو کر چلے گئے۔ میں کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ انم بھی ادھر ہی آ گئی، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ آج میں زندگی میں پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، مگر ایسے حسن کا کیا کرنا جب سیرت ہی اتنی بھیانک ہو۔ میں سخت لہجے میں بولا، تم نے مجھ پر اتنا برا الزام کیوں لگایا؟
وہ میری آواز کی درستی محسوس کر کے رونے لگی۔ وہ بولی، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے ابو کی خاطر کیا۔ وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ مجھے اس لاجک پر مزید غصہ آیا۔ میں بولا، باپ کی عزت کو پورے محلے میں رسوا کر کے کہتی ہو سب کچھ باپ کی خاطر کیا ہے؟ وہ بولی، 1 سال قبل میری گردن پر چھوٹا سا پھوڑا بنا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی سنگین صورتحال اختیار کر گیا کہ ابو میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ ایسی گردن کے ساتھ میری شادی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میرے تو جینے کے بھی چانس نہیں تھے۔ میں ساری رات درد سے تڑپتی رہتی ہوں، جبکہ میرے ابو میری طرف دیکھ دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے آخری ایام ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر گزارنا چاہتی تھی۔ میرے پاس کوئی اور صورت نہیں تھی، بس ایک ہی راستہ بچا تھا، اس لیے یہ سب کچھ کر بیٹھی۔ خدا را مجھے معاف کر دیں، ایک مرتے ہوئے انسان کی آپ سے التجا ہے۔ اس شب میں انم کی تکلیف دیکھ کر رونے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اسے اس اذیت سے نجات دلوا کر رہوں گا، اس لیے میں مولوی صاحب سے اجازت لے کر ان کی بیٹی کو لے کے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے مولوی صاحب نے اپنا مکان بیچ کر اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مجھے رقم بھی دے دی۔ میں یہ نہیں لینا چاہتا تھا مگر مجبور تھا کہ میں خود تو خالی ہاتھ تھا۔ میں اسلام آباد پہنچا تو پتہ چلا کہ 1 ہفتہ قبل ہی امریکہ سے بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے۔ انم کا چیک اپ کر دیا تو اس نے امید دکھائی۔ انم کا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا تو 3 ماہ کے علاج میں وہ بہت بہتر ہو گئی۔ اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کے دیے ہوئے پیسوں کو سرمایہ کاری میں لگایا، جس میں اللہ نے برکت پیدا کر دی۔ میں نے بہت محنت کی جس کا اجر مجھے مل گیا۔ میری بیوی ٹھیک ہو گئی۔ مولوی صاحب کے پیسے میں نے ڈیل کر کے انہیں لوٹا دیے۔ حالانکہ وہ یہ پیسے نہیں لینا چاہتے تھے۔ میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ میں ایک بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ اللہ نے مجھے بہت زیادہ نوازا تھا۔ شاید اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ میں نے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کو محلے کے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا، ساری بدنامی اپنے سر پر لے لی۔ شاید اس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔